بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے چھوٹ جانے پر نفس کو 1 سال تک سزا۔ سلف صالحین کا بڑا معمول رہا ہے کہ وہ رات کی نماز یعنی تہجد کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ رات کے قیام کو لازمی کر لو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ جو بھی نیک رہا ہے، جو بھی نیک بنا ہے، تو وہ ضرور تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا تھا، اس لیے نیک بنا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ علیکم، لازم ہے تم پر، ضروری ہے تم پر رات کا قیام کرنا، اس لیے کہ یہ رات کا قیام تہجد پڑھنا ہمیشہ سے نیک لوگوں کا شیوا اور ان کی عادت رہی ہے۔ اور بھی دیگر روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ تہجد کے نماز کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ خود قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے ایک زائد چیز ہوگی، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہو سکتا ہے آپ کو مقام محمود بھی عطا فرما دے۔ مقام محمود یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہوگا قیامت والے دن جنت میں، اور اس کی دعا بھی کی جاتی ہے اذان کے بعد، اس میں بھی مقام محمود وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اسی مقام محمود کا وعدہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں تہجد پر فرمایا کہ آپ کو مقام محمود جو ملے گا تو وہ تہجد کی وجہ سے ملے گا۔ اور دوسری روایتوں میں بھی آپ نے ایسے اعمال کا جہاں ذکر فرمایا ہے کہ جن اعمال کے کرنے سے آدمی آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے گا، ان میں سے یہ بھی تھا کہ رات کا قیام کرو، والناس نیام، اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، لوگ نیند میں ہو، لوگ غفلت میں ہو، اور تم اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ان اعمال میں سے ایک بڑا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند کلمات، ارشادات تہجد کے سلسلے میں فرمائے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہی وہ وقت ہے خاص کہ جس میں بندہ اللہ رب العزت سے راز و نیاز کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ دن کا شور شرابہ، دن بھر کے کام کاج، مصروفیات، وہ تو انسان کو اللہ سے لو لگانے نہیں دیتے۔ کما حقہ، جیسے اللہ کی طرف بندے کا دھیان ہونا چاہیے، بندے کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، دن میں وہ کیفیت پیدا ہونا مشکل ہے۔ شور شرابے کی وجہ سے دنیاوی مشاغل چل رہے ہیں، دنیاوی کاروبار چل رہے ہیں، لوگ بھی الجھے ہوئے ہیں، بندہ بھی خود ادھر سے ادھر بھاگا دوڑی کر رہا ہے، تو ذہن کے اندر یکسوئی نہیں ہے، توجہ اس کی بٹی ہوئی ہے۔ لیکن جب رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، سب سو رہے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، اس وقت آدمی اٹھ کر جب اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، تو پھر اس کے اثرات اور برکات زندگی میں الگ ہی نظر آتے ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، زندگی کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، عبادتوں کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے، اللہ کا قرب بڑھ جاتا ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد چھوٹ گئی تو 1 سال تک اپنے نفس کو سزا دی، تہجد کیوں چھوٹی ہے، اور سزا کیا دی کہ 1 سال تک سوئے نہیں، پوری رات عبادت کرتے تھے۔ کس وجہ سے کہ تہجد کیوں قضا کی، اپنے نفس کو سزا کی۔ تہجد کوئی فرض نماز نہیں، نفل نماز ہے۔ فرائض کا کیا اہتمام ہو گئی حضرات کے یہاں جب نفلوں کا اتنا اہتمام ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ ان کے یہاں فرض نماز کا چھوڑ دینا، قضا کرنا تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ فرض نماز بھی چھوڑی جا سکتی ہے، کہ وہ فرض نماز سے بھی کوئی پیچھے رہ سکتا ہے۔ محمد ابن منکدر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ان تمیم الداری ینام لیلۃ لم یقم یتہجد فیہا
فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک رات غلبہ نیند کی وجہ سے تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے تو اپنے نفس کو سزا دینے کی غرض سے انہوں نے پورے 1 سال تک رات کو نیند چھوڑ دی، چنانچہ ساری رات صبح تک عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ سبحان اللہ۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان تبھی کچھ بنتا ہے جب اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مٹا دیتا ہے، اپنے عیش و آرام کو آگ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑے مل جاتے ہیں، اللہ کی محبت ایسے ہی کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے جو یوں ہی مل جائے۔ اس کے لیے بڑوں نے، اکابر نے، اسلاف نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں اور ایسے بڑے بڑے مجاہدے کر کے دکھائے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو پانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ایسے صاحب دل اور صاحب درد لوگ کہاں ملتے ہیں؟ آج کل تو فرض نمازوں کا اہتمام نہیں، ان کے چھوٹ جانے میں کوئی افسوس بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں، کوئی پریشانی یا پشماندگی، شرمندگی بھی نہیں، اور یہاں صرف نفل نماز ہے اور ایک دفعہ چھوٹ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ پورے 1 سال تک پھر سوئے نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مناجات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مناجات کو ابو الحسن علی ابن احمد الفارسی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں۔ ذیل میں چند مناجات نقل کی جاتی۔ امام ابو حنیفہ اپنی مناجات میں یہ کہا کرتے تھے: الہی ان کنت غیر مستاہل لما ارجو من رحمتک۔ یہ عربی کے کلمات ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ الہی اگر میں تیری رحمت کا، جس کا میں امیدوار ہوں، مستحق نہیں ہوں، تو آپ تو اس لائق ہیں کہ گنہگاروں پر اپنے فضل و کرم کی سخاوت کریں۔ الہی آپ نے ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، جبکہ آپ کی ذات احسان کی زیادہ مستحق ہے۔ آپ نے ہمیں لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کا حکم دیا، حالانکہ آپ کی ذات بہترین حاجت روا ہے۔ الہی آپ نے اس دنیا میں میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، میں آخرت میں اس پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں۔ الہی مجھے خالص اور سچی توبہ نصیب فرما اور اس کی حلاوت بھی چکھا دے اور میرے دل میں اس کی ٹھنڈک پہنچا دے، یہاں تک کہ میں دنیا میں اجنبی اور تیرا محبوب ہو جاؤں۔ اے اللہ، جو اپنی حاجتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے یا ان سے مانگتا ہے یا ان پر بھروسہ رکھتا ہے تو کیا کرے، میں تو آپ ہی کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کروں گا اور آپ ہی سے مانگوں گا، پس اے میرے رب میری حاجتوں کو پورا فرما۔ آپ ہی حاجتوں کی آخری منزل ہیں اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما اور مجھے دوزخ سے نجات دے اور صبح شام دنیا کے کاموں میں مگن رہنے پر میری مغفرت فرما۔ کیسے جامع کلمات ہے، کیسی بندگی اور عاجزی کا اظہار ہے، اور کرنے والے کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، صحابہ کو دیکھا، تابعی، اور ان کی بڑی خدمات ہے دین کے تعلق سے، شریعت کے احکام و مسائل کو بیان کرنے اور ان کو شائع کرنے کے تعلق سے، لیکن اللہ کے سامنے جب آتے تھے، ہاتھ پھیلاتے تھے تو پھر اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار ایسے فرماتے تھے جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ، یہی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شیوا رہا ہے، یہی اسلاف کا شیوا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی نیکیوں پر اعتماد نہیں کیا، کبھی بھی اپنے نیک بننے پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، اور میرے تو اتنے اعمال ہیں، میں تو اتنے بڑے بڑے کام کر لیے ہیں، تو لہٰذا اب میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں، مطمئن ہو جاؤں کہ وہ جنت کا داخلہ تو یقینی ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں کیسی بندگی، کیسی عاجزی، کیسی تواضع انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، حالانکہ وہ تو نیکوں کے سردار ہے خود امام ابو حنیفہ، لیکن یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی دعا مانگی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ کون کہہ رہا؟ حضرت یوسف، نبی، پیغمبر، معصوم، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا شمار نیک لوگوں میں فرما دیجیے، حالانکہ وہ تو نیکوں کے سردار نبی ہیں، لیکن عاجزی، تواضع اتنی ہے اور اللہ کے قہر اور اس کے عذاب کا ڈر، خوف اتنا غالب ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کر رہا ہے۔ ہمیں کتنی ضرورت ہے دعا مانگنے کی کہ اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کے قدموں میں، ان کی جوتیوں میں جگہ دے دے۔
حضرت شیخ خالجوی رحمہ اللہ تہجد کا اہتمام، نماز تہجد پابندی سے ادا فرماتے تھے۔ تہجد کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ جب میں نے تہجد پڑھنے کا ارادہ کیا تو ابتداً چند سال تک غلبہ نیند کی وجہ سے آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ دن بھر کا تھکا ہارا بندہ ہے، نیند بھی چاہیے، نفس سے بہرحال تھک جاتا ہے، انسان کمزور ہے، اعضاء کمزور ہیں، اس کی قوتیں کمزور ہیں، لیکن جس کو آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے، آخرت کی فکر جس پر غالب ہو جاتی ہے، تو وہ پھر یہ ساری چیزیں قربان کرنا اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں رہ جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرے شروع میں تہجد پڑھنی شروع کی تو کئی سال تک یہ ہوتا رہا کہ نیند بہت آتی تھی، وضو کر کے آیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، بندہ ہے بہرحال دن بھر کا تھکا ہارا، نیند آ رہی لیکن چھوڑی نہیں، کبھی پڑھتا رہا ایسے ہی، لیکن پختہ ارادے کی وجہ سے روزانہ اٹھتا اور آدھی نیند اور آدھی بیداری کی حالت میں نماز تہجد ادا کرتا رہا، سوتا بھی رہا، نماز بھی پڑھتا رہا، کیونکہ عادت ڈالنی ہے۔ کبھی رکوع اور سجدے کی بھی خبر نہ ہوتی، اتنی نیند ہو جاتی، مگر الحمدللہ اٹھنا پابندی سے ہوتا رہا۔ آدمی لگا رہے، اللہ تعالیٰ وہ حلاوت پیدا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ کیفیت پیدا فرما دیں گے، لیکن بندہ اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے، طلب میں، مانگنے میں، اللہ سے کسی چیز کو حاصل کرنے میں لگا رہے۔ کچھ عرصے کے بعد نیند کا غلبہ جاتا رہا، لیکن جب سے نماز تہجد شروع کی اب تک کبھی قضا نہیں ہوئی۔ آخر میں چل کے عادت بنا دی اللہ نے، اب نیند بھی نہیں آتی، اب مزہ آتا ہے، چسکا لگ گیا۔ اور حدیث مبارکہ ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک دائمی عمل ہے اگرچہ کم ہو۔ اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جو پابندی سے کیے جائے، روز کیے جائے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو 20 رکعت نماز پڑھ لی اور پھر ایک سال تک چھٹی۔ رمضان میں تو خوب ذوق شوق سے خوب تہجد پڑھی اور پھر پورے سال غائب، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسا جذبہ اور خالی جنون وقتی عارضی، بلکہ اللہ کو دائمی جنون چاہیے، دائمی ذوق شوق چاہیے، چاہے روزانہ 2 رکعت پڑھو لیکن پابندی سے پورے سال پڑھو، پوری زندگی پڑھو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تہجد کا اہتمام، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے افریقہ کے ایک طویل سفر میں دیکھا کہ تہجد سے فارغ ہو کر بیٹھے ہیں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا، ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا۔ نماز کے اہتمام کا یہ حال تھا کہ زامبیا ایئرپورٹ سے جب شہر کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں کے حضرات نے عرض کیا کہ عصر کی نماز شہر میں پہنچ کر پڑھیں گے، مگر ایئرپورٹ شہر سے کافی دور تھا۔ جب راستے میں دیکھا کہ سورج کے متغیر ہونے کا خطرہ ہے تو سختی سے موٹریں رکوا دیں اور تیمم فرمایا اور ایک طرف گھاس پر باجماعت نماز ادا کی اور فرمایا کہ اب اطمینان ہو گیا۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اجازت ہے، سفر کے اندر تو بہت چھوٹ ہے، لیکن یہ حضرات یہ چھوٹ پہ عمل نہیں کرتے، یہ رخصت پہ عمل نہیں کرتے، عزیمت پر عمل کرتے ہیں، وہ عمل چنتے ہیں اپنے لیے جس میں دشواری ہو، انہیں دشواری میں مزہ آتا ہے۔ سفر و حضر میں تہجد کی نماز آپ کا مستقل معمول تھا، پہلی 2 رکعت ہلکی ہوتی، دوسری 2 میں یاسین تلاوت فرماتے، باقی رکعت میں مختلف صورتیں پڑھتے تھے۔ سفر ہو چاہے حضر ہو، سب جگہ تہجد کا اہتمام مستقل معمول تھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں سفر کے اندر تو ویسے بھی 4 کی 2 ہو گئی تو سنت نفل کا تو کیا ذکر، چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ آج کل کے سفر، وہ سفر کہاں کہ آدمی کو نیچے بھی اترنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے اپنی سواری سے۔ آج کل کے سفر تو ماشاءاللہ ایسے آرام دہ ہیں کہ گھر میں بھی اتنا آرام نہیں ہوتا جتنا کہ ٹرینوں میں اور ایروپلین وغیرہ میں آرام ہوتا ہے۔ ہر طرح کی سہولت ہے، بیٹھنے کی اچھی جگہ ہے، لیٹنے کی آرام دہ جگہ ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، اور جہاں آپ گئے ہیں وہاں ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں، کہیں کسی یہاں مہمان بنے ہوئے ہیں، کسی رشتہ دار کے یہاں رکے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑی سہولت ہے، بڑی فیسلٹی ہے، کوئی بھاگا دوڑی نہیں ہے، تو پھر کیوں سنت سے محروم رہا جائے؟ سنتیں بھی پڑھ لیں، اگرچہ معاف ہے لیکن پھر بھی اگر پڑھ لیں گے تو کوئی گناہ تو نہیں ہو جائے گا، فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور مستقل معمول بھی آپ کا چلتا رہے گا، اس میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک اعمال کا، بالخصوص تہجد کا ایسا اہتمام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔